سے میں کسی بڑے پیر کا سجادہ نشین نہیں ہوں، کسی مثالی پیر کا خلیفہ نہیں ہوں، کسی خانقاہ کا سجادہ نشین نہیں ہوں، غریب گھر کا پڑا ہوا ایک غریب عالم ہوں، مگر اللہ کا فضل ہے بغیر کسی خانقاہ سے متعلق ہوئے ہندوستان سے باہر بھی بڑے بڑے عرب کنٹریز کے شہروں میں میں نے تقریر کی ہے۔ تقریباً ملک عمان کے 25 شہر میں تقریر کر چکا ہوں، دبئی، دوحہ، قطر میں تقریر کر چکا ہوں۔ یہ سب کے سب میرا اپنا معاملہ نہیں ہے، بس اسی دین کی عظمت کا صدقہ ہے جس دین کی خدمت کے لیے شب و روز لگا رہتا ہوں۔ الحمدللہ اسی دین کے اشاعت کے لیے ہمارا ادارہ اشاعت الاسلام بھی کھولا گیا ہے، جس کے لیے ارکان مدرسہ صبح سے لے کے شام تک، شام سے لے کے صبح تک اپنی تمام تر محنتوں کا مرکز و محور ادارے کو بنائے ہوئے ہیں۔ ان کی محنتوں کا نتیجہ ہے کہ آج یہ دن بھی ہم نے دیکھا ہے۔ الحمدللہ خدا کرے ہم وہ دن بھی دیکھ لیں کہ صرف دستار حفظ کا جلسہ نہ ہو بلکہ دستار عالمیت کا بھی جلسہ ہم دیکھیں۔ ہاں، مجھے امید ہے کہ ہمارے علماء آمین کہہ دیں گے تو وہ دن آ جائے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہماری کمیٹی کے لوگوں کو صحت و عافیت کے ساتھ لمبی عمر عطا فرمائے، فکر و خیال کو، سوچ کو اچھی رکھے اور دین کے فروغ کا مزاج اپنا لیں۔ جی لگائے میں بغیر کسی تمہید کے دین کے حوالے سے گفتگو کرنے بیٹھا ہوں اور اس مقدس کتاب کی بات کرنے بیٹھا ہوں جس کے 6666 آیتوں سے اشاعت الاسلام کی ٹوٹی چاری پر بیٹھ کر طلبہ نے اپنے دل کی تختی پر نقش کیا ہے۔ اب تک قرآن تختیوں میں آپ دیکھ رہے تھے، ریل پہ رکھ کر قرآن پڑھ رہے تھے بچے، مگر ہمارے ادارہ کی کمیٹی، اساتذہ، ان سب کی محنتوں کے نتیجے میں ہونہار طالب علم ہیں۔ میرے خیال سے اگر ان کے سینے میں دھڑکنے والے دل کو نکال کر وزن کیا جائے تو زیادہ سے زیادہ 150-200 سے زیادہ کا گرام کا دل نہیں ہوگا، 10-20 کلو کا ہوگا، 150-200 گرام کا دل ہوگا، مگر وارے دل تیری عظمت کو لاکھوں سلام۔ ان اساتذہ کی محنتوں کا نتیجہ ہے کہ 150-200 گرام کے دل نے اس قرآن کو اپنے اوپر برداشت کر لیا جس قرآن کے لئے خود قرآن کہتا ہے لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبْلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ۔ یہ اگر پہاڑ کو اتارا جاتا تو پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا، مگر اس امانت کو اٹھا نہ پاتا جس کی عظمت کا حال یہ ہے کہ اونچا سے اونچا فلک بوز پہاڑ بھی جس کی طاقت کو برداشت نہیں کر سکتا، اس قرآن کو کی 6666 آیتوں کو ہماری ان طلبہ کے دلوں میں، سینوں میں دھڑکنے والے ہونہار دل قبول کیسے کر لیا؟ میں یقین کے ساتھ بتاؤ، کہنے کے لیے تو ہم کہتے ہیں محنت ہے طلبہ کی، یہ محنت ارکان مدرسہ کی، یہ محنت ہے اساتذہ کی، مگر یقین جانا یہ سب صدقہ ہے صاحب قرآن کے مقدس سینے کی۔ انہوں نے سب سے پہلے قرآن کو اپنے سینے پر برداشت کر کے دنیا کے سارے سینوں کو قوت برداشت عطا کر دیا ہے۔ یہ احسان عظیم ہے نبیوں کے نبی کا، رسولوں کے رسول کا۔ اس نے اپنے نبوی سینے پر برداشت کر کے دنیا کے سارے سینوں کو قوت برداشت عطا کر دیا ہے، بلکہ ان کے عطا کے شان یہ ہے اپنا تو اپنا، غیر بھی اپنا سینہ لے کے جائے، میرا قرآن اس میں بھی جگہ بناتا ہے۔ ماشاءاللہ جی، مجھے یاد آتا ہے ہماری جماعت کے بہت بڑے عالم، اللہ ان کی قبر کو رحمت النور سے معمور فرمائے، جن کی تفسیر ترجمہ کنز الایمان کے حاشی پر آپ دیکھیں گے خزائل العرفان کے نام سے سیدی سرکار علامہ نعیم الدین صاحب قلعہ مراد آبادی علیہ رضوان جامعہ شفیع میں پڑھتے ہوئے میں نے حضور شارح بخاری سے واقعہ سنا تھا، چونکہ میرے کریم استاد تھے، ان کے فتاوے میں نقل کرتا تھا۔ عصر کے بعد اکثر چائے ہوئے ہم لوگ لاتے تھے، بڑی قیمتی باتیں بتاتے تھے۔ فرماتے تھے کہ ایک آدمی سے مناظرہ ہوا سناتن دھرم کے، اور مناظرے میں جب اسٹیج دونوں طرف لگ گیا، علامہ نعیم الدین صاحب قلعہ مراد آبادی ممبر پہ بیٹھے تو سامنے جو سناتن دھرم کے جانکار تھے کھڑے ہوئے کہ مولانا آپ کیا مناظرہ کریں گے ہمارا ہم سے؟ ہمارے گیتا وید کا ایک اشلوک بھی آپ پڑھ کر نہیں سنا سکتے، آپ کے قرآن کے 10 پارے مجھ کو زبانی یاد ہے۔ مجموعہ حیرت زدہ تھا، بات تو صحیح ہے، گیتا وید کے اشلوک بھی نہیں۔ اب تو ہمارے پاس جو چترویدی ہے نا، یہ بیچارے اردو کی 2-4-10 کتابوں میں کچھ اشلوک پڑھ کر کے رکھ لیتے ہیں، ورنہ صحیح اشلوک پڑھنا بھی نہیں جانتے۔ کسی ماہر پنڈت سے مقابلہ کروا دیجئے تو سارے اشلوک کو ایک دم صاف سوکھ جائے، مگر ہے چترویدی۔ ہمارا مجمع مرا جا رہا ہے چترویدیوں کو بلانے کے لیے۔ جی لگائیں آپ، جیسی انہوں نے سوال کیا، علامہ نعیم الدین صاحب قلعہ مراد آبادی کی قبر کے عرض کرتا ہوں کہ ابر رحمت ان کی مرقد پر گوہر باری کرے، حشر تک شان کریمی ناز بڑھائے۔ علامہ نعیم الدین صاحب کھڑے ہوئے، کہنے لگے جی ہاں، آپ نے قرآن کے 10 پارے یاد کرے گا؟ ہاں۔
کہا یہ آپ کی کتابوں کی کمی ہے، جب آپ کی کتاب آپ کے دل میں ہی نہیں جاتی تو ہمارے دل میں کیا جائے گی؟ یہ ہمارے قرآن کا کمال ہے، وہ سینہ چاہتا ہے اپنے کو یا غیر کا۔ آپ ذرا سینہ قرآن سے قریب کیجئے، میرا قرآن جگہ بنا لیتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ اور عزیزو اگر یاد رکھ سکے تو جملہ لے کے جائیے گا، کسی بھی کتاب کو پڑھنے والا وہی ملے گا جو اس کتاب کی زبان جانتا ہے۔ اب بتائیں، کسی کتاب کا پڑھنے والا وہی ملے گا جو اس کتاب کی زبان جانتا ہے۔ سمجھا؟ پوری دنیا کی ساری کتابوں کی بھیڑ میں تنہ تنہا قرآن عظیم وہ کتاب ہے کہ جو عربی زبان نہیں جانتا اس کو پورا قرآن یاد ہے۔ اتنے حفاظ ہیں جو عالم نہیں ہیں۔ آپ بتا دیجئے ایک آیت کا بھی ترجمہ کر پائیں گے؟ کون سی آیت کب نازل ہوئی بتا پائیں گے جو خالی حافظ ہیں، جو عالم نہیں ہیں؟ پورا قرآن یاد ہے مگر عربی زبان نہیں جانتے، ایک عربی کے لفظ کا ترجمہ نہیں کر سکتے۔ آگے پیچھے اگر پرنٹنگ میں غلطی ہو جائے تو حفاظ اپنے حفظ کی بنیاد پر تو کہیں گے یہ پہلے تھا یا بعد میں تھا، مگر معنی اور ترجمہ کے اعتبار سے کوئی نہیں بتا پائے گا، عربی گرامر کے اعتبار سے کوئی نہیں بتا پائے گا۔ مگر وارِ قرآن تیری عظمت کو لاکھوں سلام پیش کرتا ہوں، عربی زبان معلوم نہیں ہے مگر پورا قرآن زبانی یاد ہے۔ عربی زبان معلوم نہیں ہے مگر روزانہ تلاوت کرتے ہیں، عربی زبان نہیں جانتے مگر قرآن پڑھنے کو زندگی کی سعادت سمجھتے ہیں، عربی زبان اور گرامر کا کوئی پتہ نہیں ہے مگر قرآن کی تلاوت کی شان اتنی بلند ہے کہ تلاوت کرے تو زبان برکتیں پا جائے، کان سماعت کی لذت سے آشنا ہو جائے، آنکھ دیدار کی لذتیں پا جائے، زبان بولنے کی قوت پا جائے۔ پتہ چلا کتابوں کی بھیڑ میں قرآن عظیم اس مقدس کتاب کا نام ہے جس کا وضو کر کے چھونا عبادت ہے، آنکھوں سے دیکھنا کار ثواب ہے، پڑھنا کار ثواب ہے، کان سے سننا کار ثواب ہے۔ آپ بتائیں ہے کوئی ایسی کتاب کہ زبان آدمی نہ جانتا مگر خوب پڑھتا ہو؟ فقط قرآن ہے۔ یہی اس کی صداقت کی سب سے بڑی دلیل ہے، اس کی شان اعجاز کے اظہار کا سب سے بڑا مقام ہے۔ آدمی قرآن نہیں جانتا مگر پڑھتا ہے۔ آئیے ذرا قرآن جاننے والوں کی بات کریں۔ یہ ہمارے شورا بیٹھے ہیں الحمدللہ، اپنے ترنم کی نغمگی سے اشعار کو وہ زینت عطا کرتے ہیں کہ دل کھینچ کر کے سامنے آ جاتا ہے۔ مگر ان شاعروں کی بھیڑ میں مجھے ایک شاعر کا نام یاد آتا ہے۔ میری گزارش ہے گیٹ پر کافی لوگ کھڑے نظر آ رہے ہیں، آپ سب لوگ آ کر بیٹھ جاتے تو بہت اچھا ہوتا۔ جلسہ کھڑے ہو کر نہ سنیے، بیٹھ جائیں، اچھا لگے گا، جی لگائیں آپ۔ تو میں عرض کر رہا تھا شاعروں کی جماعت کے ایک شاعر ہے نابغہ جہادی۔ خیریت ہے صاحب؟ ہمارے تیواری جگہ بیٹھ جائیں، بہت اچھی بات ہے، بیٹھیں آپ لوگ۔ تو نابغہ جہادی اسلام لائے، آپ میری طرف توجہ کریں، مجمع مجھے دیکھ لیں۔ ہاں تیواری جی تو ملنے ہی آئے ہیں آپ لوگوں سے، آپ کے بیچ میں آئے ہیں، جی لگائیں آپ۔ الیکشن سے پہلے دیکھا تھا ہم نے، آج دیکھ رہے ہیں، یہ بھی ہمارے جلسے کی کامیابی ہے۔ جی 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 میں بڑا شکر گزار ہوں، کمیٹی کی طرف سے ان کی آمد کا شکر گزار ہوں، جی لگائیں آپ۔ نابغہ جہادی بہت بڑے شاعر تھے، اسلام لائے تو شاعری بند کر دی، اور یہی وہ شاعر ہیں جن کے لیے میرے پیغمبر کی نمازش سنیں آپ۔ نابغہ جہادی نے اسلام لانے پر جب نعت لکھا تو سوچا نعت لکھ کر کیا کروں گا، جانے نعت تو اگر نہ سنا سکوں، تو نعت لکھا، لے کے رسول کی بارگاہ میں آئے، عرض کر لیں سرکار اجازت تو صاحب کو سنا دوں؟ نبی نے کہا سنا دو۔ جب انہوں نے نعت پڑھی، اللہ کے رسول کے جملہ پڑھ کر سناتا، توجہ چاہوں گا آپ کی، جیسی نعت انہوں نے پڑھی، اللہ کے رسول فرماتے یا نابغہ لا یبزز اللہ فاقہ، نابغہ خدا تیرا منہ کبھی خراب نہ کرے۔ اس دعا کی برکت ہوئی کہ 100 سال کے ہو گئے نابغہ جہادی، مگر نہ آنکھ میں روشنی کم ہوئی، نہ دانت میں درد لاحق ہوا، نہ چہرے پہ بڑھاپے کی جھریاں پڑی۔ 100 سال کے ہو گئے۔ انس ابن مالک بھی 100 سال کے تھے، ملاقات بھی کرنے کے نابا کیا بات ہے، تیرے چہرے پہ تو جوانی کے آثار ہیں، بالکل 25 سال کے کڑیل جوان کی طرح تیرا چہرہ جوان ہے۔ فرماتے انس یہ کیا دیکھ رہے ہو، 100 سال کیا، اگر میں 1000 سال کا بھی ہو جاؤں تو میرے چہرے پہ بڑھاپے کا اثر نہیں آئے گا، اس لیے کہ صاحب قرآن نے اپنی نعت سن کر میرے چہرے کی بشاشت کی دعا فرما دی ہے۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا لا یبزز اللہ فاقہ، خدا تیرا منہ کبھی خراب نہ کرے۔ اسی دعا کی برکت کا اثر ہے کہ 100 سال کا ہو کے بھی مجھے کوئی بوڑھا نہیں جانتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ تو نعت کی برکت تھی نا، مگر انہوں نے شاعری بند کر دی۔ حالانکہ زمانہ جاہلیت کے اتنے بڑے شاعر، آپ علماء سے پوچھئے جن کی
جن کے وجود سے ہماری بڑی بڑی درسگاہیں مزین ہیں، جو زینت درسگاہ ہیں، بلکہ بلا مبالغہ کہتا ہوں ایسے اساتذہ ہمارے ممبر پر بیٹھے ہوئے ہیں جن کے بولنے سے ہم جیسوں کو بولنا آتا۔ ورنہ مدرسے میں جب لڑکے داخلہ لیتے ہیں نا تو فارم نہیں بھرتے، تو ہمارے بڑے بابو کو جا کے فارم بھرنا پڑتا ہے۔ مگر علماء کی خدمت گزاری کی برکتوں کی شان یہ ہے، 6-7 سال بیٹھتے مدرسے میں ٹوٹی چٹائی پہ، کھانے کا کوئی انتظام نہیں ہے، چٹائی ٹوٹی ہوئی ہے، مگر 6-7 سال پڑھ کر جب نکلتے ہیں یقین جانو 2 گھنٹہ بغیر بوتل کا پانی پیے بولتے رہتے ہیں۔ حالانکہ ہمارے تیواری جہاں بیٹھی پوچھیں ان سے آپ 10 منٹ بولنا پڑے تو اگل بگل چپراسی بوتل کا پانی لے کے کھڑا رہے گا، اس لیے کہ پیاس تو لگے گی۔ مگر ہم مدرسے والوں کی شان یہ ہے کہ سب بوتل کنارے 2 گھنٹہ مدرسے سے نکل کر بولتے ہیں۔ اور میں ایک جملہ کہہ کے جا رہا ہوں، یاد رکھیے گا، مدتوں یاد رکھیے گا، یونیورسٹیز کی اونچی کرسیوں پر بیٹھنے والا بڑا سے بڑا پروفیسر، ریسرچ اسکالر، ٹیچر بھی اسلامیات کے اعتبار سے قرآن کی ان باریکیوں تک کبھی نہیں پہنچ پاتا جن باریکیوں تک مدرسوں کی ٹوٹی چٹائی پر بیٹھنے والے مفتیان کرام پہنچ جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے جب قرآن کی باریکیوں کا کوئی مشکل مسئلہ پیش آتا ہے، یونیورسٹیز کا پروفیسر کام نہیں آتا، ہمارے دارالعلوم کا مفتی اعظم کام آتا ہے، ہمارے دارالعلوم کا عالم کام آتا ہے، ہمارے دارالعلوم کا مدرس کام آتا ہے۔ حوالے کے لیے ایک بات پیش کرتا، سنیے گا، ذرا ٹائم لوں گا میں، اس لیے کہ پہلی بار تو اتنے بڑے جلسے میں بولنے کا موقع ملا ہے، تو اتنی جلدی یہ کرسی چھوڑوں گا بھی نہیں۔ آ گئے کیا آپ؟ شاعر صاحب آ گئے؟ ارے آپ آئیے، آپ میرے مہمان ہیں، شاعر صاحب آ گئے جائیں۔ ہاں آپ آ جائیں، آپ کو دیکھیں تاکہ لوگ دل بستگی ہو جائے۔ آ جاؤ شاعر صاحب، آ جاؤ، ہاں بیٹھیں آپ لوگ، جی لگائیں آپ۔ میری بات پوری ہوگی، آپ کے بڑے محبوب شاعر جو لمبا سفر کر کے اپنی نغمگی سے آپ سب کے دل کی دنیا کو پربہار بنانے کے لیے تشریف لائے ہیں، انشاءاللہ ان کی نعت سنیں گا آپ۔ مگر اس کا مطلب نا ان کو دیکھنے کے بعد آپ چاہیں جلدی سے بیٹھ جاتے تو اچھا ہوتا، ایسا تو نہیں ہوگا جی؟ اس لیے کہ میں جتنا کام آ جاؤں گا پوری دنیا کے شاعر مل کے بھی کام نہیں آئیں گے۔ مثلاً آپ کے ہوم منسٹر سے مسئلہ تھوڑا گڑبڑ ہو جائے تو میرے خیال سے ہزاروں شاعر مل کے بھی یہ گڑبڑی دور نہیں کر پائیں گے، اس کے لیے تو کسی عالم کسی مفتی ہی کی ضرورت پڑے گی۔ ہم تو وہ ہیں بھائی کہ ہوم منسٹر لات مار کے جانے لگے تو مسئلہ سمجھا کے کنارے لا کر کے آپ کے قریب کر دیں گے، شریعت کا قانون بتا کے، پرہیزگاری بتا کے، پھر انشاءاللہ آپ کے رشتے سے جوڑ دیں گے۔ سمجھ آ رہی بات؟ تو میں عرض کر رہا تھا کہ ابھی حال ہی کا معاملہ ہے، برطانیہ کے ایک نرسنگ ہوم میں 2 عورتوں کو زچگی ہوئی، جی لگائیے گا، 2 عورتوں کو زچگی ہوئی، بچے دونوں سیریس تھے۔ وہ جو بلاڈر ہوتا نا جس میں لڑکوں کو رکھا جاتا پیدائش کے بعد، نرسوں نے لے جا کے رکھا مگر نرسیں بھول گئیں کہ بیٹا کس کا ہے بیٹی کس کی ہے۔ اور جب 2 دن کے بعد لڑکوں کو نکالا گیا اور لڑکے صحت مند ہو گئے تو اب پوچھنے گئے لڑکی کس کی ہے؟ آپ بتائیے اس زمانے میں کوئی ماں لڑکی قبول کرے گی؟ بولے آپ، جہاں لڑکیوں کا نام سن کر پورا گھر ماتم قدا بن جاتا ہے۔ حالانکہ یقین جانے لڑکیاں جتنی ماں باپ کی خدمتیں کر دیتی ہیں لڑکے مل کر نہیں کر پائیں گے، سمجھے کہ نہیں سمجھا آپ؟ مگر جب لڑکیوں کے لیے پیش کیا گیا لڑکی کس کی، دونوں عورتوں نے انکار کر دیا اور دونوں عورتوں نے کہا لڑکا میرا ہے۔ بتائیں اب فیصلہ کیسے ہوگا؟ پورے ڈاکٹر سے اکٹھا ہو گئے، نرسنگوں کے آپس میں صلاح مشورہ ہونے لگا۔ اس میں ایک ڈاکٹر مسلمان تھے، ڈاکٹر عبدالرحمن صاحب، کہنے لگا ایسا ہے ہم لوگوں کا علم جہاں کمزور ہوتا وہاں مدرسوں کے مفتیان کرام سے ہم رابطہ کرتے ہیں، اب ہمارا پڑھا ہوا علم ساتھ نہیں دے سکے گا، ہم اس کا فیصلہ نہیں کر سکیں گے کہ لڑکا کس کا ہے لڑکی کس کی ہے۔ اور بہرحال دونوں عورتیں لڑکے ہی کی بات کر رہی ہیں، اس کے لیے اب کسی ادارے کے مفتی سے رابطہ قائم کیا جائے۔ تب مدرسے کا رخ کیا ڈاکٹر عبدالرحمن نے، مدرسے کی ٹوٹی چٹائی پر بیٹھنے والے ہم جیسے کسی غریب عالم سے ملاقات ہو گئی، پوچھا معاملہ ایسا ہے، عالم دین کو علماء کو اللہ سلامت رکھے، صبح قیامت تک یہ نائب رسول بن کر دین کے حقانیت کا پرچم لہراتے رہیں گے، اسلام کی عظمتوں کا خطبہ پڑھتے رہیں گے، دین کی اشاعت کا کام کرتے رہیں گے۔ جب دنیا قرآن فہمی سے دور ہونے لگے گی تب یہ قرآن فہمی کا مزاج دے کر قرآن سے رشتہ جوڑ کر کے آپ کو صاحب قرآن کی عظمتوں کا شاہکار بنانے کی محنتیں کریں گے۔ یہ سارا کام مدرسے والے کرتے ہیں، مانٹیسری والے نہیں کر پاتے۔ مگر افسوس ہے ذرا پڑھائی کمزور ہو جائے تو ساری غاز مدرسے پر گزری ہے۔ مانٹیسری میں آپ میرے خیال سے مہینے میں 200 روپے کا تو صرف پاؤڈر لگا دیتے ہوں گے، 200 روپے کی ٹفن آپ خرید کر کے دیتے ہوں گے،
اور اس کے بعد لڑکا کسی سبجیکٹ میں کمزور ہو، منتھلی میٹنگ کر کے مانٹیسری کا ٹیچر کہے گا آپ کا لڑکا فلاں سبجیکٹ میں کمزور ہے، اس کی کوچنگ کروا دیجئے، آپ ہمارے فخر کے خوشی سے 250 روپے کا آپ ٹیوٹر بھی لا کر کے رکھیں گے۔ یعنی مدرسے اسکول میں پڑھ رہا ہے، 50 روپے کا ہفتہ واری سمجھے پاؤڈر بھی لگا رہا ہے، کریم لگا رہا ہے، ٹفن ہے ساتھ، گوشتہ ہے اس کے ساتھ، بلکہ طاقت سے زیادہ بوجھ اس کی پیٹھ پر لدا ہوا ہے۔ اور میں صبح کو گاڑی کے انتظار میں ٹفن پیک کر کے پانی رکھ کر کے لڑکوں کی انگلیاں پکڑ کر دروازے پر کھڑی ہے، گاڑی آئے گی لڑکے کو لے جائے گی، مگر وار مدرسہ شاعت الاسلام یہاں جب بھیجنا ہو بعض لڑکوں کو تو ایسا لگتا ماں باپ 10 سال پہلے مر گئے، لڑکا یتیم ہے، نہ چہرہ صاف ہے، نہ کپڑا صاف ہے، نہ بیٹھنے کی جگہ صاف ہے۔ اب بتائیے، مگر افسوس جانتے کس بات پر ہے؟ مانٹیسری، کانوینٹ، پبلک اکیڈمی، کالجز، یونیورسٹیز میں جب منتھلی میٹنگ میں آپ کو گارجین بنا کے بلایا جاتا ہے، کہتا فلاں سبجیکٹ میں آپ کا لڑکا کمزور ہے، اس کی کوچنگ کروائیے، آپ کوئی اعتراض نہیں کرتے، آپ بڑے فخر کہتے ہیں ہاں جی سر، ہم ایک ٹیوٹر لگا دیں گے، وہ کوچنگ کرائے گا۔ مدرسے میں اگر کمزور تو مولوی پڑھیتا نہیں، آرام سے ٹھار سے حرام کا کھاتے ہیں، دن بھر گوشت مچھلی ٹفن میں جاتی ہے، کھاتے ہیں، دن بھر بیٹھے رہتا، پڑھوتا نہیں لڑکوں مولوی کے ساتھ۔ میں نے کوچنگ میں اعتراض کیا تھا، میرا لڑکا گلوبل میں پڑھ رہا تھا خلیل باغ، مہینے کی گارجین میٹنگ میں مجھے بلایا گیا، میں پہنچا، ٹیچر نے کھڑے کر کہا آپ کا لڑکا سارے سبجیکٹ بہت اچھا ہے، ایک سبجیکٹ میں آپ کا لڑکا کمزور ہے، اس کی ٹیچنگ کروا دیجئے، کوچنگ کروا دیجئے۔ میں نے کہا محترم میں سارے سبجیکٹ کی کوچنگ گھر کروا سکتا ہوں، بس کا کرایہ کیوں دیتا ہوں، منتھلی فیس 1100 روپے کیوں دیتا ہوں، لڑکے کو صبح بس پہ بیٹھا کے خلیبات کیوں بھیجتا ہوں، اگر مجھے کوچنگ ہی کروانا ہوتے ایک سبجیکٹ کا میں سارے سبجیکٹ کی کوچنگ کروا سکتا ہوں، جتنا بس کا کرایہ دیتا ہوں اتنے میں 2 سبجیکٹ کا ٹیوٹر مجھے گھر پہ مل جائے گا۔ میں نے کہا آپ کو شرم نہیں آتی، آپ کہہ رہے فلاں سبجیکٹ میں لڑکا کمزور اس کی کوچنگ کروا دیجئے، آپ نے کھولا کیوں ہے؟ آپ بتائیں میں نے غلط کہا؟ بولے آپ، لیکن اگر مدرسہ ہوتا تو ساری گات مدرسے پر گر جاتی، مدرسے پر کمزور ہے لڑکا۔ حالانکہ مدرسوں میں آنے والے لڑکے تیواری جی ہمارے جان لیں اور اپنے علاقے کے مدرسوں پر بھی کبھی کبھی نگاہ ڈال کر کے کچھ کام کر دیں۔ ایسے ایسے لڑکے کتاب لے کے آتے ہیں کہ کتاب کا ایک ورق ہے بستے میں، میلا ہے بستہ، آدھی ہے کاپی، ٹکڑے والی پنسل ہے، پن ٹوٹی ہوئی قلم ہے، بتاؤ مدرسہ پڑھائے گا کیا؟ اب حاجی طیب صاحب تنخواہ کا انتظام کریں، بچوں کے کھانے کا انتظام کریں کہ منتھلی طور پر سب کی کاپیاں بھی بھجوا دیں، قلم بھی بھجوا دیں، کتابیں بھی خریدوا دیں، تب پڑھائی ہوگی۔ مجھے حیرت ہے، یہ میں آپ کو سوچنے کے لیے کہہ رہا ہوں، وہی لڑکا جب مانٹیسری میں آپ بھیجتے ہیں تو چاہے قرض لینا پڑے آپ اس کی پوری تیاری کرتے ہیں، 500 سے کم کا تو بستہ نہیں ہوتا، مگر مدرسے میں 10 روپے کا جھولا بھی صحیح طریقے سے نہیں ملتا۔ کس مدرسے کے لیے؟ کون سے مدرسے کے لیے؟ جس مدرسے کی شان بتا رہا ہوں، علاقے نندور سے لے کر کے میداول تک جتنی مانٹیسری ہے، ساری مانٹیسری کے لڑکے بیگ لٹکا کر، ٹائی باندھ کر، بلا لٹکا کر، آئی ڈی لٹکا کر کسی مرے ہوئے باپ کی قبر پہ کھڑے ہو جائیں، قبر میں عذاب ہو رہا ہو، میرا دعویٰ ہے ساری مانٹیسری کے لڑکے کھڑے ہو کر قبر کا عذاب نہیں ختم کر سکیں گے، مگر ادارہ شاعت الاسلام کا نادرہ پڑھنے والا ایک لڑکا قبر پہ کھڑا ہو جائے، 3 مرتبہ قل واللہ شریف پڑھ دے گا، یقین جانو قبر سے عذاب اٹھا لیا جائے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت قرآن، فیضان قرآن، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ ڈاکٹر نہ بنائیے، آپ انجینئر نہ بنائیے، آپ بیرسٹر سب بنائیے، بالکل بنائیے، سمجھ آپ؟ ابھی میں نے کشی نگر میں تقریر کرتے ہوئے کہا تھا، میرے سامنے ایک پرچہ آیا، کہنے لگے مولانا مدارس میں بھی میتھ، انگلش، ہندی، سنسکرت پڑھائیے، میں نے کہا بہت اچھی بات ہے، بالکل ہم پڑھائیں گے، ہم پڑھا بھی رہے ہیں، ہمارے لڑکے پڑھ بھی رہے ہیں، اور الحمدللہ مدرسے سے پڑھ کر جانے والا لڑکا ہمدرد یونیورسٹی میں JNU میں نمبر 1 پر ہمارے لڑکے آتے ہیں، مدرسے سے پڑھا ہوا مولانا بن کر جاتا ہے تو کالج کے لڑکے جو 10 سال سے کالج میں پڑھ رہے ہیں ان سے آگے ہوتے ہمارے، اس لیے کہ سب سے پہلے علم قرآن نے دل میں جگہ بنایا ہے تو اس کی برکت کے ناطے سارے علوم آسان سے آسان تر ہو جاتے ہیں۔ میں بالکل کہتا ہوں کہ پڑھائیے، انجینئر بنائیے، ڈاکٹر بنائیے، بیرسٹر بنائیے، سب کچھ بنائیے، مگر پہلے مدرسوں میں بھیج کر تعلیم دین کے ذریعے اس کو اچھا انسان بنا دیجئے، اس لیے کہ جب اچھا انسان ہوگا، میں خود اپنی بات بتاؤں، میرا انٹرویو ہو رہا تھا، BS بستی تشریف لائے، میں عربی گرامر کی کتاب پڑھا رہا تھا، کھڑے ہو گئے کہنے لگے مولانا کیا پڑھا رہے ہیں؟ میں نے کہا عربی گرامر کی کتاب پڑھ رہا ہوں،
کل کے عربی تو ہندوستان میں بولی نہیں جاتی. میں نے کہا جی نہیں. تو کہا پھر عربی گرامر پڑھانے کی ضرورت کیا ہے؟ میں نے کہا سر اسلامک لا کی 90% کتابیں عربی زبان میں ہیں. ہم عربی گرامر اس لیے پڑھاتے ہیں تاکہ لڑکا عربی جان کر عربی کی ان کتابوں کو پڑھے جس میں اسلامک لا لکھے ہوئے ہیں. اس لیے کہ جو لڑکا جتنا زیادہ اسلامک لا جانے گا وہ لڑکا اتنا ہی اچھا انسان ہوگا. وہ اپنے ملک کی بھی حفاظت کی بات کرے گا, اپنے گھر کی بھی حفاظت کی بات کرے گا, اپنے خاندان کی عزت و آبرو کی بھی حفاظت کی بات کرے گا. اس لیے کہ جو سچا انسان نہیں ہے وہ اپنی انسانیت ہی نہیں بچا سکے گا. وہ اپنا ملک کیا بچائے گا, اپنا وطن کیا بچائے گا, اپنی خاندان کیا بچائے گا, اپنی نسل کیا بچائے گا. ہم اسلامی قانون پڑھا کر اچھا انسان بنانا چاہتے ہیں تاکہ اچھا انسان بن کر اس کی سوچ اتنی اچھی ہو جائے. ملک بچے گا تب شہر بچے گا, شہر بچے گا تب محلہ بچے گا, محلہ بچے گا تب گھر بچے گا, جب گھر بچے گا تب گھر کی عزت بچے گی. یہ سوچ ہمارا اسلامک لا دیتا ہے. بے شک حضرت. یہ سوچ ہمارا اسلامک لا دیتا ہے. اس لیے نظاروں کی اہمیت جانیے. اس کی ٹوٹی ہوئی چٹائی ختم کر کے یہاں پر بھی قالین بچھنی چاہیے. ہو سکے تو یہاں پر بنچ اور تپائی بنے اور کرسیوں پر کلاس ہو, مگر پہلے اسلامک لا پڑھا کر بچوں کو اچھا انسان بنا دیجئے. پھر کالج بھیجئے, مانٹیسری بھیجئے, یونیورسٹی میں بھیجئے, ڈاکٹر بنائیے, بیرسٹر بنائیے, لائر بنائیے, جو چاہیے بنائیے, مگر سب سے پہلے دین کا علم سکھا کر سچا انسان تو بنائیے. بات ذرا دور نکل گئی, بس ویٹ ہوں آپ کو. ڈاکٹر عبدالرحمان صاحب ہمارے مدرسے میں آ گئے. کہا 2 لڑکے پیدا ہوئے ہیں, ایک لڑکا ایک لڑکی. دونوں عورتیں لڑکے کو کہہ رہی ہیں, لڑکی کوئی لینے کے لیے تیار نہیں ہے. کیسے پتا چلے گا لڑکی کس ماں کی ہے اور لڑکا کس ماں کا؟ ہمارے قرآن نے, میں بتاؤں قرآن کی ایک شان بتاؤں آپ کو. قرآن وہ ہے آیا 1400 سال پہلے ہے, مگر صبح قیامت تک جتنے سوالات اٹھیں گے ان سارے سوالوں کا جواب قرآن کے دامن میں ہے. میں نے اسی بات کے ثبوت کے لیے قرآن کی آیت پڑھی ہے. میرا رب فرماتا ہے وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ. محبوب ہم نے تمہیں ایسی کتاب دی ہے جس میں ہر چیز کا بیان ہے. ثبوت کے لیے واقعہ پیش کر رہا ہوں. ڈاکٹر عبدالرحمان صاحب مدرسے میں آ گئے. کہا ایک لڑکا ایک لڑکی پیدا ہوئی ہے. نرسوں کو یاد رکھنا بھول گیا لڑکا کس کا لڑکی کس کی, کوئی نشان بھی نہیں لگایا, مگر دونوں عورتیں لڑکا ہی کہہ رہی, لڑکی کوئی لینے کے لیے تیار نہیں ہے. فیصلہ کیسے ہوگا کہ لڑکا کس کا ہے؟ ڈاکٹر عبدالرحمان صاحب نے جیسی مفتی صاحب کے پاس بات پیش کی, اللہ سلامت رکھے ہمارے علماء کو, مفتیان اکرام کو. انہوں نے قرآن کا ایک فارمولہ پڑھا, باپ کی جائیداد بیٹا اور بیٹی میں کیسے بانٹی جائے گی. اس جائیداد کے لیے قرآن نے قانون بیان کیا ہے, بولی ذکر مثل حظ الانثیین, ہر مرد کو عورت کا دوگنا دیا جائے گا. یعنی لڑکا دوگنا پائے گا, لڑکی 1 گنا پائے گی. وہ اس لیے کہ جب لڑکی کی شادی کسی دوسرے گھر پہ ہوتی ہے تو اسلامک لا کے اعتبار سے شوہر کی جائیداد میں بھی لڑکی کا حق بنتا ہے. تو ایک لڑکی تو باپ کے حصے میں پا کے گئی ہے اور ایک حصہ شوہر کے حصے میں پائے گی, تو 2 ہو گیا. اس لیے لڑکا کو 2 دیا جائے, لڑکی کو 1 دیا جائے. مفتی صاحب نے اور کرم فرمایا, فرماتے چونکہ مال بانٹنے کا قانون ہے, مگر اس قانون کے تحت حال یہ ہے وہی ماں جب اس کے پیٹ سے بیٹا پیدا ہوتا ہے تو اس کے دودھ میں وٹامن زیادہ ہوتے ہیں, اور اسی ماں کے پیٹ سے جب بیٹی پیدا ہوتی ہے تو دودھ میں وٹامن کم ہوتے ہیں. اس لیے کہ بیٹی کو گھر کے ملکہ بن کر اپنا گھر سجانا ہے اور بیٹا کو آگے بڑھ کر قاضی بننا ہے, جج بننا ہے, لائر بننا ہے, شاہد بننا ہے, امور خانہ کا منتظر بننا ہے, باپ بیٹوں کی پرورش کرنا ہے. سارے انتظامات کی قوت اس لیے ماں کے دودھ میں وٹامن زیادہ رکھی جاتی ہے. دونوں کا دودھ نکالو اور چیک کرو, جس کے دودھ میں وٹامن زیادہ ہو بیٹا اس کا ہوگا, اور جس کے دودھ میں وٹامن کم ہو بیٹی اس کی ہوگی. ڈاکٹر عبدالرحمان گئے, اب مشین پر جب چیک کیا گیا تو جس ماں کے دودھ میں وٹامن زیادہ تھی بیٹا اس کے حوالے, اور جس کے دودھ میں وٹامن کم تھی بیٹی اس کے حوالے. مجھے بتایا جائے یہ فیصلہ بھی کس نے کیا؟ اسے قرآن نے کیا, جس کو آپ سینے سے لگا کے چلتے ہو, جس کا دیکھنا ثواب ہے, جس کا سننا ثواب ہے, جس کا پڑھنا ثواب ہے, جس کی تلاوت کرنا ثواب ہے, جس کو ہاتھوں میں لے کر چلنا ثواب ہے. اس مقدس کتاب کی بات کر رہا ہوں. ہم ہندوستان میں لوگوں کو بانٹنے کے لوگ باتیں کر رہے ہیں, مگر میرا قرآن انسانی برادری کے ساتھ کھڑا کرنے کی بات کر رہا ہے. آپ یہاں نہ دیکھ سکیں کبھی, آئیے میدان. مغرب کی نماز ہوئی, مغرب کے بعد مسجد کے دروازے پر ہندو گھروں کی مائیں, بہنیں, بیٹیاں, بچیاں, لڑکے ایک لائن سے دو لائن کھڑے ہو جاتے ہیں.
کوئی پانی لے کر، کوئی چینی لے کر، کوئی پھیلی لے کر، کوئی بتاشا لے کر، کوئی شہد لے کر، کوئی چینی لے کر، کوئی اور سامان لے کر لوگ کھڑے ہیں. کیوں کھڑے ہیں؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں ذرا ان کھڑے ہونے والی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں اور بچیوں سے، ہونہار بچوں سے ذرا پوچھو اس لیے کھڑے ہیں کہ اندر جا کے نماز پڑھنے والا قرآن پڑھے گا اور قرآن پڑھ کے باہر نکلے گا، ایک پھونک بھی ہماری کھانے پینے کی چیزوں پہ مار دے گا، جس کو ہم کھلا دیں گے اس کو شفا مل جائے گی. قرآن کی عظمتوں کی شان آپ سمجھ رہے ہیں؟ حالانکہ بڑے سارے پڑھے لکھے لوگ میرے مجمع میں بیٹھے ہیں. ہمارے تیواری جی بھی باضابطہ بہت زیادہ پڑھے لکھے ہیں. الیکشن سے پہلے بھی ہمارے اچھے تعلقات تھے. کافی سمجھیے محسن ہیں، کریم ہیں، انسانیت کا درد رکھتے ہیں، آدمیت کا وقار پہچانتے ہیں. ہمارے مدرسے میں بھی آئے تھے، بات چیت ہم لوگوں سے ہوئی ہے. آپ ان سے مل کر پوچھئے اندر سے جو سانس نکلتی ہے نا وہ اپنے اندر کچھ بیماریاں لے کے نکلتی ہے. اس لیے آج کے بھی سارے ڈاکٹرز کہتے ہیں کھانے پینے کی چیز پہ پھونک مت مارو، ورنہ پھونک مارو گے تو اندر سے نکلنے والی سانس جو بیماریاں لے کے نکلتے ہو کھانے پینے کی چیز پہ پڑ جائے گی، اور جب آپ پلٹ کر کھائیں گے تو پھر وٹامن کے ساتھ وہ بیماریاں بھی اندر جائیں گی، وائرس اندر جائے گا. ہے نا بھئی؟ قانون ہے نا. ہمارے نبی بھی فرماتے ہیں جی اذا شرب احدکم الماء فلا تتنفس، جب کوئی چیز پینی اور کھانی ہو تو اس پر پھونک مت مارو. یہ حدیث بھی ہم نے پڑھا اور ڈاکٹروں کا قانون بھی. مگر وارے مولانا ہارون صاحب ہم کھڑے تھے، دیکھا یہ کھڑے تب تک ایک لڑکا گلاس میں پانی لے کے آیا، فٹافٹ انہوں نے ہاتھ میں پانی لیا اور کئی بار قل ہو اللہ شریف پڑھا، پھونک کر کے دے دے، لے جاؤ ماں کو پلا دو، پیٹ کا درد دور ہو جائے گا. میں بغل میں کھڑا تھا، رہا نہ گیا، میں نے کہا مولانا ہارون کیا کر دیا آپ نے؟ نبی فرماتے کھانے پینے کی چیز پہ پھونک مت مارو. سارے ڈاکٹرز بھی کہتے کھانے پینے کی چیز پہ پھونک مت مارو، اندر سے نکلنے والی ہوا اپنے دامن میں بیماریاں لے کے نکلے گی. آپ کھانے پینے کی چیز پہ پھونک مارو گے بیماری اندر پھر واپس جائے گی. تو مولانا ہارون چونکہ مولانا کے بیٹے ہیں، یعنی مولانا ابن مولانا ہے جی، اللہ کا کمال کرم دیکھیے، ان کے باپ بھی انٹرنیشنل ناظم اجلاس ہیں اور یہ اپنے باپ کے سچے جانشین. بیٹا ایسا ہی چاہیے. الولد سر لابیہ، ہر بیٹا اپنے باپ کا رازدار ہوتا ہے. باپ انٹرنیشنل ناظم اجلاس تھا، انہوں نے اپنے بیٹے کو بھی ناظم اجلاس بنا دے. میرا دل کہتا ہے وہ دن دیکھو جب مولانا ہارون بھی انٹرنیشنل اناؤنسر ہو جائے. جی لگائیں. انہوں نے فوراً جواب دے دیا حضرت میرے اندر کی بھی پھونک حلق تک پہنچی، بیماری لے کے پہنچی، مگر جیسی حلق کے اوپر آئی میں نے قرآن کی آیتیں پڑھ لیا. اب قرآن کی آیتوں نے اتنا کمال کیا، اندر سے نکلنے والی بیماری والی سانس پر اپنی برکتیں دے کے اس سانس کو شفا بنا دیا، دوا بنا دیا، علاج بنا دیا. اب میری پھونک بیماری لے کے نہیں نکل رہی ہے، بیماری لے جانے والی بن کے نکل رہی ہے. واہ 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 سبحان اللہ. ایک قرآن ہے نا جس نے سانس کے آدھے سفر کے بعد سانس پہ اتنا آراستہ کیا کہ وہ پھونک پانی اور کھانے پر پڑ جائے تو کھانے پینے والوں کے لیے شفا بن جائے. میں نے اس لیے کہ قرآن عظیم شان کتاب ہے. میرا قرآن فرماتا ہے نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء. میں عرض کروں آئیے ذرا دیکھا جائے قرآن کے عظمت شان کا حال دیکھیں. قرآن جب جب پڑھا جاتا ہے، جس طرح پڑھا جاتا ہے، جس طرح تلاوت کی جاتی ہے، اس کی برکتوں کے خزانے دنیا کو ملتے نظر آتے ہیں. آئیے ایک حوالہ دیتا ہوں. قرآن پر پابندیاں پہلے بھی لگ رہی تھی. نبی کے ظاہری زمانے میں پابندی لگی. نبی گلی میں مکہ میں جس میں رہتے تھے ساتھیوں نے اعلان کر دیا خبردار خبردار. شکریہ شکریہ آپ لوگوں کا بہت بہت. ہاں ضرور ضرور آپ آتے رہیں. ٹھیک جی لگائیں توجہ کریں. میں یہ سنانا چاہتا تھا کہ قرآن نے برکتوں کی خیرات کس طرح دی. ایک صحابی کا نام یاد رکھیں آپ. مکہ ہے، ہر ناقے پر ابو جہل نے اپنا ایک خطیب بیٹھا دیا اور کا تقریر کرنا اس گلی میں نہ جانے پائے جس گلی میں محمد بن عبداللہ رہتے. اس اعلان کا اتنا اثر ہوا کہ قبیلہ دوست کے بہت بڑے سردار سیدنا طفیل بن عمر دوسی ابھی ایمان نہیں لائے تھے. ان کو جب کوئی ضرورت پڑتی اور اس گلی میں جانا پڑتا جس گلی میں ہمارے اور آپ کے قرآن والے آقا تشریف رکھتے تھے تو یہ پاکٹ میں روئی لے کر جاتے تھے اور جب گھر قریب آتا تو روئی نکالتے کان میں ڈال لیتے، چپکے سے چلے جاتے. ایک دن، 2 دن، 1 ہفتہ، 2 ہفتہ. آج پھر جا رہے تھے. ایک ان کے دل نے فیصلہ کیا عمر طفیل بن عمر دوسی تم بھی عربی زبان جانتے ہو،
محمد ابن عبداللہ عربی پڑھتا ہے، اس لیے آج کان میں روئی نہ ڈالو، تم خود سنو پڑھتا کیا ہے۔ آج دل کے فیصلے سے پاکٹ میں روئی رہ گئی، روئی نکل کر کان تک نہ پہنچی، اور جیسی نبی کے کاشان اقدس کے سامنے پہنچے، میرے آقا قرآن کے ہی آیت تلاوت فرما رہے تھے، وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ إِنِّي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ إِنِّي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ۔ یہ دو آیتیں نبی نے جیسی پڑھی، سنا، یہ آیت کیا تھی؟ گویا تیر بن کر دل میں پیوست ہو گئی، برسوں کے کفر و شرک کا پل بھر میں جنازہ نکل گیا۔ طفیل بن مردوسی دوڑے، نبی کے قدم پہ گر پڑے، کہا یا رسول اللہ، یہ کلام تو ایسا ہے جو کسی بشر کا کلام نہیں ہے، مجھے بھی ایک کلام پڑھائیے، میں عربی زبان کا ماہر ہوں، مگر آج تک ایسی چاشنی والا کلام میں نے کبھی سنا ہی نہیں۔ قرآن بلاغت کے اعتبار سے، قرآن فصاحت کے اعتبار سے، قرآن عربی ادب کے اعتبار سے، قرآن حسن ترتیب کے اعتبار سے، قرآن نظم و ترتیب کے اعتبار سے، قرآن معنی کے اعتبار سے، قرآن غیب کی خبروں کے دینے کے اعتبار سے، یقین جانا عربی زبان میں سب سے معجزانہ کلام ہے۔ عربی زبان کے بڑے بڑے ماہر بھی قرآن کی ایک آیت کا جواب بنا کے نہ لے سکے۔ میرے پیغمبر نے چیلنج کر کے دیوار کعبہ پہ ایک ٹکڑا لکھا تھا، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ماں نے دودھ پلایا ہو، عربی زبان کی فصاحت و بلاغت کے حامل ہو، تو اس ٹکڑے کا ذرا جواب لے کے آؤ۔ 3-4 روز تک یہ ٹکڑا لٹکا رہا، اس کا کوئی جواب نہ لکھا۔ رات کے اندھیرے میں کوئی آ کے لکھ کے چلا گیا، ما ھذا کلام البشر، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے۔ جی، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ کا جواب کیا لکھا؟ ما ھذا کلام البشر، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے۔ میں اس کتاب کی شان بیان کروں۔ آئیے ایک اور حوالہ پیش کرتا ہوں۔ قرآن عظیم کو مکہ کے لوگوں نے جادو کا، کہانت کا، نبی پاک پر جادوگر کا الزام لگا، نبی پاک کو شاعر کہا گیا، کسی نے مجنون کہا، کسی نے دیوانگی کی بات کہی۔ ایسے ماحول میں میرے قرآن نے عربی زبان کے ماہرین کے سامنے ایک چیلنج کیا، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ قرآن عظیم نے اس میں چیلنج کیا۔ مفتی صاحب آ رہا ہے کیا؟ ہاں لائیے مفتی صاحب لائیے، ہم ختم کر دیتے ہیں۔ ہم تو پاور بریک رکھتے ہیں، بلکہ ہم چین پولنگ کرنا جانتے ہیں۔ ہاں میں تو بولوں گا، مگر جہاں چاہوں تقریر ختم کر دو، میری ٹرین جو پلیٹ فارم پہ ہی رکے گی، اس لیے کہ میں ایسی تقریر نہیں کرتا ہوں کہ کہیں ادھوری ہو جائے۔ ہر سانس پر تقریر مکمل ہوتی ہے، جب چاہوں تو آخر دعوانا کروں۔ یہ علماء بیٹھے، ان کی محبت ہے، ان کے صدقے میں تقریر کر رہا ہوں، تو میں عرض جی ہاں ہر سانس پہ جاری کریں انشاءاللہ۔ اللہ کرے جب تک سانس جاری ہے تب تک آقا کا ذکر بھی جاری رہے، قرآن کی برکتیں بھی جاری رہے۔ یہ بھی دعا کر دیجئے۔ میں چاہتا ہوں کہ ذکر رسول کرتے کرتے موت آ جائے، دائی اجل کو لبیک کہہ دوں، تو شاید میرے لیے بھی جنت پہ کہیں گوشے میں جگہ ملے۔ جی لگائیں۔ تو عرض کر رہا ہوں کہ قرآن کا چلن دیکھیں، قرآن کا فاتو بے صورت میں مصری، اے عرب والو، اگر یہ جادو ہے، کہانت ہے، شاعری ہے تو جواب بنا رہا۔ اور قرآن کا انداز بیان دیکھیے۔ ایک جملہ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، ہم سب کے پاس دماغ ہے نا، ہے کہ نہیں؟ مگر ہمارا دماغ کتنا جانتا ہے یہ ہم جانتے کہ نہیں جانتے ہیں؟ ہمارا دماغ کتنی طاقت والا ہے، کتنے پاور والا ہے، کتنا محفوظ کر سکے گا، کتنا یاد کر سکے گا، ہم کو خبر ہے کہ نہیں خبر ہے؟ جی کیا کیا جان سکیں گے، کیا کیا پڑھ سکیں گے، خبر ہے؟ یار جب ہم لوگوں کو پانے کے بعد اپنے دماغ کی خبر ہے تو جس نے دیا ہے، جی جس نے دماغ دیا وہ جانتا نا میں اس دماغ سے کیا کیا کام لوں گا۔ دینے والے کو خبر ہے کہ ہمارے دماغ کی پوزیشن۔ قرآن کا انداز بیان دیکھیں۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ سے چیلنج کیا، آگے قرآن کا تو وَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اور وَإِن لَمْ تَفْعَلُوا کے بعد جو قرآن نے لفظ استعمال کیا وَلَن تَفْعَلُوا، وَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، اگر نہ لا سکو، اور آگے قرآن کہتا ہے ہرگز لا ہی نہیں سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دماغ میں نے دیا ہے، میں نے کسی کو یہ دماغ دیا ہی نہیں جو قرآن جیسا بنا کے لا سکے۔ اس لیے قرآن نے کہا وَلَن تَفْعَلُوا، ہرگز نہیں لا سکتے، کیونکہ یہ دماغ میں نے دیا ہی نہیں کسی کو۔ برطانیہ کا ایک عیسائی ریسرچ اسکالر
ابھی 2-4 سال پہلے اسی آیت مبارکہ پر ریسرچ کر رہا تھا. اس نے قرآن اس لیے پڑھنا شروع کر دیا تھا تاکہ قرآن میں غلطیاں نکالیں. مگر قرآن پڑھتے پڑھتے جب اس چیلنج پر پہنچا وَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر نہ لا سکو، وَلَن تَفْعَلُوا، اور ہرگز نہیں لا سکتے، یہ ہرگز نہیں لا سکتے کا جملہ پڑھا فوراً زمین پر سجدے میں گر گیا. وارے مولا تیری شان کبریائی کے ہزاروں صدقے، آج تک میں نے ایسی کوئی کتاب نہیں پڑھی جس پہ عذر کے لیے معذرت نہ کی گئی ہو. جو علماء بیٹھے نا، اس میں بہت سارے کتاب لکھنے والے بھی ہیں. جب بھی کوئی کتاب لکھی جاتی لاسٹ میں لکھا جاتا اعتذار. کیا مطلب؟ حتیٰ کہ رودات چھپتی ہے مدرسے کے سیکریٹ صدر صاحب کی طرف سے لکھا جاتا ہے اعتذار. کیا لکھتے ہیں؟ اگر کوئی غلطی ہو گئی ہوگی تو مطلع کر دیجئے گا، اگلے ایڈیشن میں اس کی اصلاح کر دی جائے گی. اور اس سے رسالت کہتا ہے ہر کتاب کا لکھنے والا لاسٹ میں اپنی مجبوری بیان کرتا ہے، اگر کوئی کمی رہ گئی، کچھ چھوٹ گیا ہو تو بتائیے گا، اگلے ایڈیشن میں اس کو بڑھا دیا جائے گا. مگر وارے قرآن تو نے عذر نہیں پیش کیا بلکہ چیلنج کر کے کہا ایسا لا ہی نہیں سکتے، اس لیے کہ قرآن دینے والے رب نے کسی کو یہ دماغ دیا ہی نہیں کہ قرآن جیسا بنا کے لا سکے. اس لیے میرا قرآن کہتا وَلَن تَفْعَلُوا، ہرگز نہیں لا سکتے ہو. اتنا پڑھتے سجدے میں گرا اور کلمہ پڑھ کر اسلام لے آیا. ہم لوگوں نے تو قرآن کو دعا تعویذ کا سب سے بڑا نسخہ سمجھ کے رکھا ہے. بس لکھیے دیوار پہ چپکا دیجئے، لکھیے گلے میں لٹکا لیجئے، لکھیے پانی میں دھو کے پی لیجئے. یہ سب فائدہ تو ہے مگر اصل مقصد قرآن کا دعا تعویذ نہیں ہے. قرآن ہماری زندگی کا انسان کو لپیٹ دیا ہے. قرآن زندگی کا ضابطہ ہے، اصول زندگی ہے، اصول بندگی ہے. کتابوں کی بھیڑ میں بھی کوئی کتاب میرے قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکتی. عرض کرتا ہوں سیدنا طفیل ابن مردوسی نے اپنے کان سے روئی نکالی، نبی کا کلام سنا، ہلکا بگوش اسلام ہو گئے. علامہ سیدنا ابو عبداللہ ابن جی چلتے چلتے آپ سب سے میری گزارش ہے بچوں کو قرآن پڑھوائیے اور قرآن پڑھنے کے لیے باضابطہ تیاری کیجیے. اگر ABCD پڑھنے والے لڑکوں کے چہرے پہ پاؤڈر لگایا جا سکتا ہے تو کیا اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھنے والے لڑکے اس بات کے مستحق نہیں کہ ان کا چہرہ دھل کر مدرسے میں بھیجا جائے؟ بولیے. اچھا کمال ہے جو لوگ اپنے لڑکے کو مانچیسری کانوینٹ میں پڑھاتے ہیں نا، ان کے گھر پہ بھی کسی کا انتقال ہو جائے تو مانچیسری کے لڑکے نہیں آتے. مانچیسری کے لڑکے نہیں آتے تو مدرسہ اساتذہ اسلام کے لڑکے جائیں گے. یعنی جب ماں باپ کا انتقال ہو جائے، بخشش کروانا ہو، مغفرت کروانا ہو، فاتحہ کروانا ہو، ایصال ثواب کروانا ہو تو مدرسہ اشاعت الاسلام نظر آئے گا. میں نے کہا مانچیسری پبلک اکیڈمی کے لڑکوں کو بلا لو یار. بلاتا ہے کوئی؟ اس لیے میں ایک پیغام دے کے جا رہا ہوں، ہمارے گھر کے مرنے والوں کی مغفرت کی ضرورت پڑے تو مدرسہ اشاعت الاسلام کے طلبہ آتے ہیں. ایک مزاج لے کے جائیے، پیغام ہے اس جلسے کا کہ جب شادیاں ہوں، جب رت جگہ ہو، جب ولیمہ کا کھانا ہو تو سب سے پہلے مدرسے کے لڑکوں کو کھلاؤ، تب میں جانوں کہ مدرسوں کے ساتھ ہم کر دیا. سچ ہے، سچ ہے، سچ ہے. ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ ارے بھائی جو لڑکے مرنے میں ہمارے کام آتے ہیں، ماں باپ کے ایصال ثواب کے لیے کام آتے ہیں، مغفرت کے کام آتے ہیں، وہ ہمارے بیٹوں کے ولیمہ کھانے کے حقدار نہیں ہیں؟ بتائیے. اور ہماری بیٹی کی شادی میں کھانے کے حقدار نہیں ہیں؟ جی اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو میں یقیناً کہوں گا کہ آپ مدرسوں کے ساتھ سوتیلا برتاؤ کر رہے ہیں. جس مدرسے سے پروان چلنے والے عالم بنتے ہیں، مفتی بنتے ہیں، شیخ الحدیث بنتے ہیں، جب اسلامی کا اللہ کا کوئی مسئلہ پھنستا ہے تو مدرسے والے سینہ تان کر کھڑے ہوتے ہیں اور آپ کی ساری مشکلوں کا حل پیش کرتے ہیں. خدا ہمارے علماء کو سلامت رکھے، ان مدرسوں کو صبح قیامت تک خدا دین کا قلعہ بنائے، ان کی دہلیز سے صبح قیامت تک اسلام کا پیغام عام ہوتا رہے. مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد، پیغام فادان قرآن پائندہ باد. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.